بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان کی آج کی جلسے کی گفتگو تو انتہائی اہمیت کی حامل ہے، لیکن کپتان آج پنڈی میچ جیت چکا ہے، ریکارڈ ٹوٹے ہیں۔ خان کی پنڈال کے اندر قاتلانہ انٹری سے جس طرح ہزاروں آنکھیں اشکبار ہوئی ہیں، بڑے جذباتی مناظر سے اسٹیبلشمنٹ کو بڑا دو ٹوک پیغام دیا گیا ہے۔ جنرل عاصم منیر جو نئے چیف آف آرمی سٹاف ہیں، یقیناً ان کے لیے مشکل حالات ہیں، اور تحریک انصاف کے مختلف قائدین نے جو گفتگو کی ہے تھوڑا سا اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اس وقت جو حالات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں کہ راول پنڈی آج بالکل جیم ہو گیا ہے۔ ہر طرف ایک عوام کا سمندر ہے، مری روڈ سے لے کر صدر تک عوام ہی عوام ہے۔ پھر جس طرح لوگوں کو راستوں کی بندش کا سامنا کرنا پڑا، جتنی تکلیف کے ساتھ وہ پہنچے، یہ ساری صورتحال کے باوجود لوگ سردی کے اندر راول پنڈی کے اندر پہنچے ہیں، اور ایک چینل ایسا ہے، جیو نیوز اس کا نام ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ 2 گھنٹے تک وہ یہی دکھاتے رہے، اور کس طرح میڈیا مینجمنٹ مریم نواز کرتی ہیں اس کا آج بڑا مظاہرہ ہمیں نظر آیا ہے کہ کہیں پر تھوڑی سی آپس کے اندر کوئی تلخ کلامی ہوئی، تصادم ہوا ہلکا سا آگے، اور 2 گھنٹے تک تقریباً وہ چینل یہی دکھاتا رہا کہ بہت بڑا سٹیج کے قریب جو ہے وہ تصادم ہو گیا، آگے لوگ داخل ہو گئے ہیں۔ وہ جو لاکھوں کا مجمع تھا، جو اتنی عوام تھی اس طرف تھا کہ لوگوں کا دھیان ہی نہ جائے، یہ اتنے گھٹیا لیول پر گر چکے ہیں۔ اور پھر جو ایک خاص طبقہ ملامتیہ ہے صحافیوں کا، وہ بے شرمی کے ساتھ اسٹوڈیو کے اندر بیٹھ کر، یعنی وہ نہ وہاں پر گئے، نہ ان کو پتہ ہے مجمع کتنا ہے، کہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ حامد میر طبقہ ملامتیہ کے امام سے لے کر وہ غریدہ تک جو ایک صحافی نہیں ہے، وہ نون لیگ کی ایک نوکر جو ہے وہ اس طرح جیسے بھرتی کیے جاتے ہیں، اور آج کل تو وہ کہیں اور کی بھی نوکر ہے۔ تو اس طرح یہ ساری چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہیں کہ وہ جی بندے نہیں آئے، وہ جی عمران خان کا جو شو ہے وہ فلاپ ہو گیا ہے، وہ جی ایسے، یعنی ہم جتنا ٹویٹر پر جھوٹ بولیں، ہم جتنا بولیں اچھا جی جنسد کی رپورٹ آ گئی ہے، 10 سے 15 ہزار بندہ۔ اور سینئر صحافی عمران ریاض نے بڑی زبردست بات کی کہ اگر یہ طبقہ ہے ملامتیہ 5,000 سے اوپر کہہ دے کہ بندہ آیا ہے، تو پھر آپ سمجھے کہ بہت بڑی تعداد جو ہے عوام کی آئی ہے۔ یعنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود وہ جیسے کہتے ہیں نا، بے شرمی، بے حیائی اور بے غیرتی کی انتہائی لیول پر یہ صحافیوں کا طبقہ ملامتیہ گرا ہوا ہے۔ عوام کا سمندر دیکھ کر بھی وہ دن کی روشنی میں اور رات کو دیکھنے کے بعد کہتا ہے کوا سفید ہوتا ہے۔ اب اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ اور اوپر سے مریم نواز جو ہے وہ وہاں سے یورپ میں بیٹھی ہوئی ہیں، یعنی ایک طرف دیکھیے آپ، 2 لیڈرز کا فرق، یہ بڑی بات عام کی ہے عمران ریاض نے، وہ گولیاں کھا کر شدید زخمی ہو کر وہ 3 ہفتوں کے اندر واپس راول پنڈی پہنچا ہے عوام کے اندر، اور ایک بغوڑا اشتہاری مجرم وہ یہاں سے دوائی لینے لندن گیا ہے، تقریباً 3 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، وہ یورپ کے اندر جا رہا ہے۔ کیا ججز اندھے گونگے بہرے ہیں؟ سب کو پتہ ہے۔ یعنی اس ملک کے اندر جو ہے ان کو نہیں پتا ہم نے کس بنیاد پر اس بندے کو بھیجا تھا، ابھی آئے گا، ضمانت ہوگی اور معاملات سیٹل کر دیے جائیں گے۔ یہ نظام ایسا جو ہے وہ اپاج قسم کا ہے۔ تو وہ یورپ کی سیر کر رہا ہے، تو 3 ہفتوں کے بعد یہ شخص واپس آیا۔ پھر آپ نے دیکھا قاتلانہ حملہ ہوا، ارشد شریف جو ہے ان کی شہادت ہوئی، اور پھر یہ سارے معاملے کے اندر جس طرح آج جو ہے وہ عمران خان واکر کے سہارے جس طرح وہ یہاں جلسے کے اندر ان کی انٹری ہوئی ہے۔ فیصل جاوید تو جذباتی ہوئے ہی ہے، لیکن ہزاروں لوگ جو ہے وہ آج جذباتی ہوئے ہیں۔ انسان خطا کا پتلا ہے، عمران خان کوئی فرشتہ نہیں ہے، اس نے حکومت کی ہے، حکومت سے پہلے سیاسی جماعت کا سربراہ ہے، کئی غلطیاں کی ہے، غلطیاں کرے گا، لیکن ملک اور قوم کے لیے آپ سمجھیے کہ اب وہ جس حالت کے اندر پہنچا ہے، اب اگر کوئی اور اس کی جگہ ہوتا، اتنے تھریٹس، اتنا کچھ قاتلانہ حملہ ہو گیا، صرف تھریٹ سے تو بات آگے چلی گئی، حملہ بھی ہو گیا، لیکن اس کے باوجود کہا کہ میں ضرور آؤں گا۔ یعنی آپ جو امید لگا کر بیٹھے ہیں کہ اب قتل کا چونکہ حملہ ہو گیا ہے، زخمی ہو گیا ہے، گولیاں لگ گئی ہیں، تو اب ہمارا کام آسان ہو گیا، تو آج یہ وہاں پر پہنچے ہیں۔ ہزاروں لوگ اس کے اندر اب وہ ہے، وہ جذباتی مناظر تھے جو سکرین پر دیکھ رہے تھے، اور جس طرح جو ہے وہ وہاں ماحول ہوا، تو ایک شخص جو ہے
وہ آرام دہ زندگی قربان کر کے اس قوم کو جگا رہا ہے، اس کا شعور بیدار کر رہا ہے کہ یہ جس طرح اربوں روپے کے کرپشن کے، منی لانڈرنگ کے، جعلی بینک اکاؤنٹس کے، زرداری اور شریف مافیا کے کیسز معاف کروائے گئے، لوٹ سیل لگی، رجیم چینج سازش ہوئی، اس کے ذریعے حکومت تبدیل ہوئی، یہ بھانمتی کا کنبہ اکٹھا کیا گیا، تو آج جو ہے وہ مراد سعید نے جذباتی باتیں کی یقیناً، اور جو شیری مزاری ہے انہوں نے بھی بات کی، اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دیا کہ یہ عوام آپ کی طاقت ہے، اور کوئی یہ جن لوگوں کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے وہ طاقت نہیں ہے، اور یہ زبردستی سے میڈیا کو مینج کر کے یا کوئی بات کرے تو اس کو آپ جو ہے وہ اٹھائیں، مقدمے بازی کریں، تو اس سے امیج اچھا نہیں جاتا۔ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو اٹھانے سے یہ حال نہیں ہے، یہ پاکستان جو ہے بدلا ہوا پاکستان ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ تو اب یہ ساری چیزیں خان صاحب نے تو جو تقریر کی اس پر ہم اگلی ویڈیو کے اندر بات کر لیں گے، لیکن ایک بندہ جس کو دنیا کے اندر کچھ ضرورت نہیں ہے، بظاہر آپ دیکھیے مزے کی زندگی گزار رہا ہے، گزار سکتا ہے، لیکن وہ واپس آیا ہے، اس نے قوم کو پکارا ہے، وہ ان چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کے خلاف کھڑا ہوا ہے، عوام اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، ضمنی انتخابات کے اندر وہ فتح یاب ہوا ہے، اور آپ ہار کر بھی سارے، یعنی عمران خان کے مقابلے کے اندر سارے ہار چکے ہیں، لیکن ہار ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یعنی عجیب تماشا ہے، چونکہ الیکشن کی طرف جانا نہیں ہے، اس طرح ہم الیکشن ہار جائیں گے، پھر اگر الیکشن کی اناؤنسمنٹ ہونی ہے تو ہم خود کریں گے جی، عمران خان جو ہے وہ اس طرح کرے گا تو وہ ایسے ہو جائے گا کہ جیسے جو ہے وہ ہم خوف کھا گئے ہیں۔ بھائی آپ ہارے ہوئے لشکر کے لیڈر ہیں، آپ کے لیڈر بگوڑا اشتہاری ہو کے بھاگ گیا ہے، اور جس طرح کرپشن کیسز آپ نے بیتی گنگا کے اندر ہاتھ دھوئے ہیں، یہ تو تاریخ لکھے گی، یہ تو فیصلہ ہوگا کبھی کہ آخر جنرل باجوہ صاحب کو اور باقیوں کو یہ ساری کیا مجبوری تھی کہ یہ سارا جس طرح یہاں پر کھیل ہوتا رہا۔ اب جو نئے آرمی چیف ہیں یقیناً ان کو سپیس دینے کا پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا ہے، میسج ان کو کنوے کیا گیا ہے کہ اب عوام ایک طرف ہے، آپ قاتلانہ حملے بھی ہوئے، یعنی مقدمات بھی قائم ہوئے، آدم سواتی اور ڈاکٹر شہباز گل جیسے لوگوں کو ننگا بھی کر لیا، لیکن اس وقت تھریٹ کے ذریعے، دھمکیوں کے ذریعے ڈرایا نہیں جا سکتا، اور جن آفیشلز کے حوالے سے انہوں نے بات کی، تو اب یہ ساری باتیں آپ دیکھیے کہ آج کا جو راول پنڈی میچ ہے وہ کپتان جیتا ہے، وہ اسلام آباد ریڈ زون کے اندر اگر 1 منٹ کے اندر پورا مجمع لے جا سکتا تھا، لیکن وہ نہیں لے کر گیا، کیوں کہ وہ تو ویسے ہی جیتا ہوا ہے، آپ جو ہے اس طرح جیت جاتے، آپ وقتی طور پر تو ابھی جشن منائیں، ٹی وی پہ بیٹھ کے تماشے کریں، واہ 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 یہ تو جلسہ اتنا تھا، یہ تو جلسے تھی، یہ تو یہ تھا، یہ سارے جو ڈرامے بازیاں ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، عوام کی جس طرح رسپانس آیا ہے، جس طرح تعداد ہے، اب یہ کہنا کہ آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے عمران خان نے سارا کیا تھا وہ ہو گئی ہے تو یہ غبارے سے ہوا نکل گئی ہے، نہیں، عمران خان جو ہے وہ اس پاکستان کی سیاست کی حقیقت ہے، لیکن ظاہر ہے جنرل باجوہ صاحب جس طرح رخصت ہو رہے ہیں، اب نئی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، کیا ٹیم تشکیل پاتی ہے، کیا پالیسیاں بنتی ہیں، وہ اے پولیٹیکل ہوں گے، وہ اپنے جو ہے وہ اپنے جو آئین اور قانون نے ان کو یہاں پر اختیارات دیے ہیں وہ اس کے اندر جائیں گے، یا وہ بھی وہی تماشا کریں گے؟ تو یہ ساری چیزیں مریم نواز کہہ رہی ہے جی، اور یہی ان کی جو لونڈے لپاڑے ہیں جو صحافت کے اندر گھسے ہوئے ہیں چند لوگ، ان کو بھی یہی پیغام دیا گیا کہ آپ نے نہیں ماننا، یعنی کوا سفید ہے، دن کی روشنی میں لوگ نظر آ رہے ہیں، بھائی دن کی روشنی کے اندر لوگ نظر آ رہے ہیں، لیکن نہیں، ہم نے نہیں ماننا، یہ تو 10-15 ہزار آدمی ہیں، بے وقوفی والی باتیں آپ کرتی ہیں، یعنی کیمرہ لے رہا ہے، سوشل میڈیا ہے، ٹی وی چینلز ہیں، وہ سب دکھا رہے ہیں، اور آپ 2 ٹکے کی اوقات اپنی ان صحافت کی وہ دکھا رہے ہیں یہاں پر۔ وہ کہتی ہیں ناکام ترین لانگ مارچ، ایک کے بعد ایک ڈرامہ اور جھوٹ، مگر سچ یہی ہے کہ عمران کا 9 سالہ پلان، سازش کے ذریعے حکومت ختم کرنے کا پلان، اپنا من پسند چیف لانے کا پلان، چیف کی تقرری میں رکھنا ڈالنے کا پلان، نئے چیف کو متنازع بنانے کا پلان، سب پلان بری طرح فیل ہو گیا، سازشوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ بھئی ٹھیک ہے، یعنی عوام کا یہ مذاق ہے، عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، اور یہ سارے ملے ہوئے ہیں آپس کے اندر،
کیسز معاف ہو رہے ہیں، وہ معاملات طے ہو رہے ہیں، ڈیلیں ہو رہی ہیں، این آر او ہو رہے ہیں، اور عوام کا یہ مذاق اڑا رہا ہے یہ طبقہ جو ہے سیاست کے اندر جو پاکستان کے اوپر مسلط ہے۔ لیکن عمران خان نے یقیناً جو ہے وہ آج ایک عجیب، میں سمجھتا ہوں جذباتی ماحول ہے، اور میں خود جو ہے وہ جذباتی ہو رہا ہوں کہ کم از کم ایک شخص اس قوم کے لیے کھڑا ہے۔ اب وہ قوم اس کے ساتھ ایک بڑی تعداد تو کھڑی ہے، لیکن جو رہ گئے ہیں وہ کب کھڑے ہوں گے؟ اور یہ اس وقت یعنی اسلام آباد پارلیمنٹ پر جا کر قبضہ کرنا، یہ کرنا، یہ چیزیں جو ہے بہت چھوٹی ہے، یہ معمولی باتیں ہیں۔ اس طرف جائیں گے وہ جماعتیں جائیں گی جن کو آگے امید نہیں ہے، تو جو ویسے ہی آگے جیتا ہوا ہے وہ اس طرح کا رسک نہیں لے سکتا، لہذا مایوسی اور پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اور عوام اس وقت بظاہر آمنے سامنے ہے، اور نئی جو لیڈرشپ ہے آرمی چیف کی قیادت کے اندر، اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے عوام کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اور عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو آئین نے ان کو کہا ہے وہ عمل درآمد کریں، وہ کسی کی طرف داری نہ کریں۔ تو پھر خان صاحب ان کو نہیں جانے دیں گے الیکشن، یہ آگے بھاگیں پیچھے بھاگیں، جتنا بھی کپتان بگائے گا ان کو، اور جس طرح حالت کے اندر عمران خان گولیاں کھانے کے بعد بھی آیا ہے، تو لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ابھی ان کو صحت یاب ہونا چاہیے، اور ساری چیزیں چل رہی ہیں، اور آپ اپنی مہم چلائیں، اور انشاءاللہ فتح جو ہے وہ حقیقی آزادی کی تحریک کی ہوگی، اور یہ لوگ منطقی انجام کو پہنچیں گے۔ اور خان صاحب نے جو تقریر کر دی ہے اس پر ہم آگے تفصیل سے بات کریں گے، اجازت دیجیے گا، اللہ۔